آج کی نشست میں تو اصل مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ کفر و شرک اور بت پرستی کا، بت سازی کا ماحول تھا، اور خود حضرت ابراہیم کے والد آزر وہ بھی بت ساز تھے، خود بت بناتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر یہ موجود ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا، کیا آپ بت بناتے، بتوں کو معبود بناتے، خدا سمجھتے؟ تو چونکہ والد وہ بھی مشرک تھا اور وہ بت سازی کا کام کرتا تھا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اپنے باپ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت بھی اپنے باپ کو دی ہے، انی اراک و قومک فی ضلال مبین۔ فرمایا کہ میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بات والد سے کہنے پلے درجے کی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کفر و شرک سے بڑی گمراہی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک وہ خدا، وہ اللہ جس نے ان سب کو بنایا، اس کائنات کو بنایا، اس کو چھوڑ کر وہ مورتیوں کو پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو دعوت دی ہے وہ اپنے باپ آزر کو دی ہے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کو بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 41 سے آگے اس کا پورا تذکرہ ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، فرمایا اے میرے حبیب ابراہیم کا تذکرہ بھی اپنی کتاب میں کرو، یاد کرو اس کو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ ایک سچا مخلص نبی تھا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ ان چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں، ان کے سامنے کیوں سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ آپ نہ سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں۔ ایک اور مقام پہ ہے مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، فرمایا یہ کیسی مورتیاں ہیں کہ تم جن کے گرویدہ ہو گئے ہو، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت مورتیاں، انہی کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ بیٹھے ہو، اور یہ تو ایسی چیزیں نہ جو سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں، بے جان چیزیں، اور نہ ہی آپ کو کچھ فائدہ دے سکتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان میرے پاس تو وہ علم ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں آیا، لہذا آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ شیطان تو شروع سے ہی خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، فرمایا کہ اے میرے ابا جان مجھے ڈر ہے، مجھے اندیشہ ہے کہیں خدائے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کے اوپر نہ آ جائے اور پھر آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ والی ساری باتیں کہیں اور ان کو توحید کی دعوت دی اور ان بتوں کی اور مورتیوں کی حقیقت کھولی کہ جن کے سامنے آپ جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یہ تو بے جان چیزیں، مورتیاں اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی، نہ یہ آپ کو نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں۔
تو آپ شیطان کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہیں؟ شیطان کی بات کیوں مانتے ہیں؟ وہ تو شیطان تو انسان کا بھی دشمن ہے اور اللہ کا نافرمان ہے۔ تو جب یہ باتیں انہوں نے کہیں تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کیا کہا؟ قرآن کریم نے اس کا بھی ذکر کیا، آیت نمبر 46 ہے۔ قال، حضرت ابراہیم کے باپ نے کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے، میرے خداؤں سے تو اعراض کرنے والا ہے، تو ان کو نہیں مانتا؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، اپنی اس روش سے باز نہ آیا، تو لأرجمنک، میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ سنسار کرنا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، تو میں کہ وَاہْجُرْنِی، مجھے چھوڑ دے اس حال میں کہ تو بھی صحیح سالم ہے، اسی حال میں یہاں سے چلا جا۔ انہوں نے کوشش تو بہت کی لیکن باپ نہیں مانا، چنانچہ پھر اپنے باپ کو چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کو بھی دعوت دی۔ سورہ انبیاء کے اندر ساری تفصیل موجود ہے، چونکہ قوم بھی ساری کی ساری مشرک تھی، وہ سارے لوگ بت پرست تھے، بتوں کو ماننے والے، ستاروں سیاروں کو ماننے والے تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بھی یہ حقیقت کھولنے کی کوشش کی ہے کہ تم جس راستے پہ ہو یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون، فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیسی ہیں کہ تم جن کے گرویدہ ہو رہے ہو، تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادوں کو بھی ان مورتیوں کی، ان بتوں کی پوجا پاٹ کرتے دیکھا ہے۔ یہی ایک دلیل تھی ان کے پاس، اور کوئی دلیل نہیں تھی کہ ہم ان بتوں کو کیوں سجدہ کرتے ہیں، ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے باپ دادے بھی ایسا کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر یہ بات موجود ہے، جب کسی بندے کو کسی برے کام سے، کسی بدعت سے روکا جائے تو وہ آگے سے جھٹ سے یہ جواب دیتا ہے وہ ہمارے آباء و اجداد بھی تو ایسا کرتے تھے۔ تو یہ آباء و اجداد کا کسی کام کو کرنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ وہ دلیل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس وقت کے مشرک دیا کرتے تھے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مشرکین مکہ یہی کہتے تھے کہ تم نئے نبی آ گئے ہو، نیا دین لے کے آ گئے ہو، ہمارے باپ دادے تو یہ کرتے تھے، ہم تو یہی دیکھتے آئے ہیں۔ لہذا وہ اپنی گمراہی کو ماننے کے بجائے انبیاء کو کہتے تھے کہ تم گمراہ ہو۔ عجیب سی بات تھی۔ تو اس وقت پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، فرمایا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد پرلے درجے کی گمراہی میں تھے، مبتلا تھے، کفر شرک میں مبتلا تھے۔ تو آباء و اجداد کا کسی کام کو کرنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا ہو کہ یہ جو راستہ ہے یہ راستہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عقیدہ توحید کی دعوت کا آغاز ایسے کیا، سب سے پہلے اپنے باپ سے اور پھر اس کے بعد اپنی قوم سے اس کا ذکر کیا۔ اب قوم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اور آدمی کے اندر جب یہ کفر اور شرک رچ بس جائے تو پھر آدمی کو جلدی جلدی یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے، اور اگر اس کے سامنے توحید کا ذکر کیا جائے اسے بہت برا لگتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بہت سارے ہمارے نادان قسم کے لوگ وہ جا کے بیچارے قبروں پر سجدے کرتے ہیں، خود ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سیدھے سیدھے جا کے کوئی اللہ کا نیک تھا، بزرگ تھا، ولی تھا، لیکن اس نے تو نہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد آپ میری قبر کو سجدہ گاہ بنائیں،
اور جا کے اپنی حاجات ضروریات ان سے جا کے مانگتے ہیں. کئی بے روزگار ہوتے ہیں یا کاروبار میں نقصان ہو گیا جا کے مانگتے ہیں، یا بے اولاد ہیں جا کے اولاد مانگتے ہیں. تو یہی سلسلہ اس سے پہلے بھی مختلف قوموں میں رہا ہے. تو توحید تو یہ ہے کہ ایک اللہ کو انسان مان لے کہ وہ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اپنی صفات کے اندر بھی اکیلا ہے. وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، اور وہی مختار کل ہے. سب تکلیفیں بیماریاں دور کرنے والا بھی وہی ہے، دینے والا بھی وہی ہے، شفا دینے والا بھی وہی ہے، رزق دینے والا بھی یہی ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ مشرکین سے، اس وقت کے لوگوں سے یہ بات کہتے تھے، تو اس وقت ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہتے تھے کہ یہ جو مورتیاں ہیں، یہ جو تم نے بنائے ہوئے بت ہیں، تم اپنے تئیں ان کو اپنے معبود اور خدا سمجھتے ہو، یہ تو تمہارے لیے روزی تمہیں نہیں دے سکتے، کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، تو پھر ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ سورہ صافات کے اندر بھی یہ والی بات موجود ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. تو قوم کا میلہ لگتا تھا، ایک دن سارے کے سارے میلے میں جانے لگے، تو اس وقت کی بات قرآن نے ذکر کی ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. تو چونکہ لوگ ستاروں سیاروں کو ماننے والے تھے، ان کی پوجا پاٹ بھی کرتے تھے ساتھ ساتھ، اور ان پر اس حد تک عقیدہ رکھتے تھے کہ انسان کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں سیاروں ستاروں کا بھی بڑا مدخل ہے. اور یہ بڑی بات ہمارے اندر بھی آج بعض اوقات موجود ہے. وہ میڈیا پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نجومی، پتہ نہیں ان کو میٹرالوجسٹ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں انگلش میں، تو وہ آگے پیشن کو یہ کرتے ہیں کہ جی ابھی فلاں حکومت گرنے والی ہے، فلاں یہ ہو جائے گا، ستارے یوں کہتے ہیں، یہ یا برج بنے ہوتے ہیں لوگ، وہ جو میگزین ہوتے ہیں اخبارات کے ساتھ، ان میں یہ آپ کا مہینہ کیسا گزرے گا، یہ سال کیسا گزرے گا، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. تو پہلے سے وہ برج سے مقرر کیے لوگوں نے، اسی سے اپنے حالات کی نشاندہی کرتے ہیں. یا کچھ لوگ وہ ہاتھ دیکھتے دکھاتے ہیں، اس سے اندازہ کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں یہ لکیریں ہیں کتنی ہیں. یاد رکھیں یہ سب کے سب یہی باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں میں بھی تھیں. یہ سب شرک ہے، سب شرک ہے. اس پر بالکل بھی عقیدہ اور نظریہ نہیں رکھنی چاہیے. بہرکیف وہ چونکہ مانتے تھے، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ستاروں کو دیکھا، اوپر دیکھا آسمان کی طرف، فقال انی سقیم، تو کہنے لگے کہ میری طبیعت کچھ ناساز ہے. چونکہ انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ میلے پہ چلیں، تو وہاں جا کے وہ یہی کفر شرک کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ ہیلا کر کے ان سے جان چھڑائی کہ میری طبیعت ناساز ہے. لیکن ان کے ذہن میں پروگرام یہ تھا کہ آج ان بتوں کی حقیقت میں کھولوں گا ان کے سامنے. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر وہ سارے لوگ چل دیے اپنے میلے میں. جاتے جاتے انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو کھانا وہ پکایا تھا انہوں نے کس موقع پہ ہم کھائیں گے، اس کو اپنے بتوں کے سامنے اس مندر میں رکھ کے چلے گئے کہ اس میں بتوں کی وجہ سے، ان کی نظر کرم کی وجہ سے تبرک آ جائے گا، یہ کھانا متبرک بن جائے گا، تو واپس آ کے ہم کھائیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ موقع ہے اور آج ان کو یہ حقیقت سمجھانی چاہیے صحیح طرح، زبانی تقریر سے تو یہ بات نہیں سمجھے، عملاً ان کو دکھانا چاہیے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. فراغ الی آلہتہم. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کی طرف، ان کے مندر میں چلے گئے، وہاں ان کی طرف متوجہ ہوئے. فقال الا تاکلون. ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا، قوم نے وہ کھانا رکھا، مختلف قسم کے برتن رکھے ہوں گے، تو جا کے بتوں سے سوال کیا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے تو کھانے کے لیے ہے نا، اس کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ مورتیاں، وہ بت. پھر جب کوئی جواب نہیں آیا تو پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا ما لکم لا تنطقون. تمہیں کیا ہو گیا، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تمہیں انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے،
اپنا معبود بنایا ہوا ہے، تو جواب کیوں نہیں دیتے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ جب کوئی جواب نہیں آیا، فراغ علیہم غربا بالیمین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر وہ ٹوٹ پڑے، پل پڑے، اور ان کو دائیں طرف سے مارنا شروع کر دیا۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، تو جب وہ لوگ واپس آئے اپنے میلے سے، قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، اس وقت پھر ان کی آپس میں جو بحث تکرار ہوا، اور لوگوں نے تھوڑے سے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ آج ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ معاملہ کر دیا ہے۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے، سورہ انبیاء کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے یہ والی بات بیان کی ہے کہ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے مندر میں تو انہوں نے کلہاڑے سے جو ان کے پاس تھا بتوں کو مارا، توڑ دیا، کسی کی کان کاٹا، کسی کی ناک توڑی، کسی کا بازو مار دیا، وہ جو خدا ان کے بنے ہوئے تھے سب توڑ دیے۔ تو جب وہ لوگ واپس آئے تو اس وقت پھر انہوں نے جب دیکھا، کہا یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ معاملہ کر دیا، انہ لمن الظالمین، وہ بڑا ظالم آدمی ہے، کس نے کیا ہے۔ آپس میں اس معاملے کو ڈسکس کیا، یہ کون ہو سکتا ہے جس نے یہ کام کیا ہے کہ آج ہمارے خداؤں کو اس نے مار دیا۔ تو پھر قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، پھر کہنے لگے کہ ایک نوجوان ہے، اس کو ہم نے سنا تھا، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں ایسے کہا کرتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو پھر اس وقت یہ ہوا، قالوا فأتوا به على اعین الناس، انہوں نے کہا اسے لوگوں کے سامنے لے کے آؤ، سب کے سامنے بلاؤ اسے، لعلہم، تاکہ سارے کے سارے گواہ بن جائیں۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا، اور اس وقت کا بادشاہ تھا نمرود، اس کا ذکر بھی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، تو اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہوا تھا۔ تو سب کو سامنے میں جب بلایا گیا تو قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا ابراہیم، حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، ان کو مارا ہے، توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے بڑا زبردست جملہ بولا، فرمایا قال بل فعلہ، کہا نہیں، اس بڑے نے، جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، جو ان میں سے سب سے بڑا تھا اس کو کچھ بھی نہیں کہا، اور کلہاڑا اس کے ساتھ لگا دیا، کہا کہ یہ اس نے کیا ہے، بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس بڑے نے یہ کام کیا ہے، کلہاڑا اس کے پاس ہے، فاسألوہم، فرمایا کہ ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، جن کو مارا گیا ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں، فرجعوا الی انفسہم، ظاہر سی بات ہے وہ بت تو بول نہیں سکتے تھے، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، اس وقت پھر وہ شرمندہ سے ہوئے، دل میں کوئی بات کہہ نہیں سکتے تھے، اور اپنے آپ کو کہنے لگے فقالوا انکم انتم الظالمون، کہ تم تو بڑے ظالم ہو، کہ تم نے عجیب سا عقیدہ بنا لیا۔ لیکن پھر بھی یہ والی بات، یہ مشرک آدمی اور جلدی شرک کی روش سے باز نہیں آتا، تو اس وقت جب یہ والی بات ہوئی تو پھر خود کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہا اے ابراہیم تو جانتا ہے، تجھے پتہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، تو پھر ہم سے پوچھتا کیوں ہے کہ ان سے پوچھو، تجھے پتہ ہے یہ بات، لیکن اب خود کہہ بھی رہے ساتھ ساتھ پھر بھی مانتے نہیں ہیں۔ تو اس وقت پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، فرمایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جو حقیقی معبود ہے، خالق اور مالک اور رازق ہے، اس کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو جو تمہیں ذرا بھی نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں، بلکہ اپنے آپ کو جو خدا نہیں بچا سکتے وہ تمہیں کیا بچائے گا۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، فرمایا کہ تم پر بھی اور جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو ان سب پر تف ہے، افسوس ہے۔ ان افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بنی تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا اس بدلے کو نے ابراہیم کو سخت قسم کی سزا دینی چاہیے۔ ساروں نے مشورہ کیا، نمرود نے بھی کہا، اور پھر یہ مشورہ ہوا، کسی نے کہا
کہ اس کو یا تو قتل کر دیا جائے کہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے یا اسے جلا دیا جائے۔ بالآخر جو مشورہ ہوا وہ اس بات پہ ہوا کہ جلانا چاہیے۔ قالوا حرقوه، انہوں نے کہا اس کو جلاؤ۔ اور کیوں جلاؤ؟ آگے جو دلیل ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کہا اس لیے جلاؤ کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ وہ کیسے خدا ہے جو تمہاری مدد کے محتاج ہے؟ یہ الفاظ خود بولے کہ اگر اپنے خداؤں کی کچھ تعاون کرنا چاہتے ہو تو پھر ان کی مدد کرو۔ مدد کیا ہے؟ کہ اس نے جو جرم کیا خداؤں کو مارا ہے، اس کو جلاؤ۔ تو اس وقت پھر لوگوں نے سب نے مل کے لکڑیاں جمع کی اور بڑا لمبا عرصہ، بعض نے 40 دن لکھا ہے، کسی نے کچھ زیادہ وقت لکھا ہے، کسی نے کچھ کم لکھا ہے، اتنا عرصہ وہ سارے لوگ ابراہیم کو جلانے کے لیے، سزا دینے کے لیے لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ اور اس وقت جب حالات یہ تھے کہ پورے ملک میں جس نے کوئی منت مانی ہوتی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے، جیسے ہماری مانتے نا کہ اگر فلاں کام ہو جائے تو میں بکرا دے دوں گا، فلاں کام ہو جائے تو میں روزے رکھوں گا، لوگ منت مانتے ہیں، یا نفل پڑھوں گا یا اتنا صدقہ کروں گا۔ تو جو لوگ اس وقت منت مانتے تھے تو وہ منت اس بات کی مانتے تھے کہ اگر ہمارا کام ہو جائے، وہ مشرک لوگ، تو ہم ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں دیں گے۔ تو وہاں جا کے لکڑی جمع کرتے رہے، بڑا ٹائم انہوں نے ان کو جلانے کے لیے لکڑی جمع کی۔ اور پھر ایک وقت آیا، اور یہ ساری سزا کیوں ملی؟ صرف اور صرف حضرت ابراہیم ایک ہی بات کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے، باقی جتنی چیزیں تم نے بنائی ہیں ساری کی ساری مورتیاں ہیں، یہ سارے بت ہیں، یہ بے جان ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس بات کی ابراہیم کو سزا دی جا رہی ہے۔ تو سب نے جب یہ والی بات کی تو آگ جلائی گئی، اتنی اونچی آگ تھی کہ آسمان سے کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا، اتنی زیادہ اس کی تپش اور ہیٹ تھی، اور مسلسل وہ آگ جلتی رہی۔ اب آگ جب جلائی، اب آگ میں ابراہیم کو ڈالا کیسے جائے، یہ مسئلہ درپیش ہو گیا۔ پھر شیطان آیا جو انسان کا دشمن ہے، اس نے آگے ان کو ایک بات، ایک منصوبہ بتایا کہ اس طرح کر کے آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کریں، ایک منجنیق بنائیں اور اس پہ ڈال کر ابراہیم کو اس میں پھینک دیں آگ میں۔ پرانے زمانے میں جنگوں میں منجنیق استعمال ہوتی تھی، جیسے آج کل توپ استعمال ہوتی ہے، کسی قلعے کو، فصیل کو توڑنے کے لیے، کسی بڑی چیز کو پھینکنے کے لیے، تو لوگ منجنیق بناتے تھے اور اس کے ذریعے پھر وہ ڈالتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈال دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی توحید کی خاطر آگ میں کود گئے تھے، ذاتی کوئی مقصد تھا نہیں، اللہ کی دین کی ترقی اور ارشاد مقصد تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو گلزار بنا دیا، اور وہ آگ جلتی رہی جلتی رہی، لیکن آگ نے ابراہیم کو جلایا نہیں۔ اللہ نے فرمایا قلنا، ہم نے کہا یا نارو، اے آگ، کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جائے، اس کو جلانا نہیں، لیکن سلامتی والی ہو جائے، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ اس کو سردی لگنے پڑ جائے، یہ سردی کی وجہ سے ٹھٹھرنے لگے، اس کو تکلیف ہو۔ تو وہ آگ بالکل گلزار بن گئی، نہ گرمی نہ ٹھنڈک، بالکل درمیانی سی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے سب سے اچھے دن وہ تھے جو میں نے اس وقت آگ میں گزارے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا۔ وہ ارادوا بہ کیدن، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ ایک چال چلنا چاہی، فجعلناہم الاخسرین، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ہم نے نیچا کر کے ذلیل کر کے دکھا دیا، لوگ کامیاب نہیں ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑی مفصل انداز میں قرآن کریم کے مختلف مقامات میں ان کا ذکر ہے، اور یہ ان کا آغاز اس طرح ہوا ہے کہ عقیدہ توحید کے لیے
سب سے پہلے انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دی، پھر اپنی قوم کو دعوت دی، اور اس کی جرم کی ان کو انہوں نے جو یہ ایک دعوت کا کام کیا، قوم نے اس کو جرم سمجھا اور اس کی پاداش پہ ان کے ساتھ یہاں تک معاملات ہوئے کہ ان کو بالآخر انہوں نے ختم کرنے کے لیے آگ میں ڈالا۔ لیکن چونکہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہے تھے، اللہ کے دین کی اور عقیدہ توحید کی اشاعت اور ترقی کے لیے کر رہے تھے، اور دنیا سے کفر و شرک کے خاتمے کے لیے کر رہے تھے، جو ایک اللہ کو چھوڑ کر لوگ مختلف قسم کے خداؤں مورتیوں کے سامنے جن کو خدا بنا جھکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضائع بھی نہیں کیا۔ جو بندہ بھی اللہ کی دین کی خاطر وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس عقیدہ توحید کی خاطر ڈٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اسے ذلیل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کبھی اسے ضائع نہیں کرتا، اور کامیابی اسی میں ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ قربانیاں، اور صرف یہ ایک قربانی نہیں ہے، آگے والی نشستوں میں ہم اس کا ذکر کریں گے، ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، فرمایا کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ آج ہی ان کا نام لیتے ہوئے ہم کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ یہود و نصارہ مسلمان سارے کے سارے لوگ، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی، وہ سب حضرت ابراہیم کو مانتے تھے، کہ رہتی دنیا تک حضرت ابراہیم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ ان کی اس قربانیوں کی وجہ سے آج تک ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے بارے میں آیات ہیں وہ تلاوت کی جا رہی ہیں، اور ہر عید کے موقع پہ خاص کر ان کا تذکرہ ہوتا ہے، کہ صرف اور صرف اس بات ان کی جو قربانی تھی، اس وجہ سے ہمارے اندر بھی جب یہ قربانی والا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اللہ کی دین کی ترقی اور اشاعت کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے نام کو بھی زندہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔